آیا اور منہ پھیرا۔ ظاہر ہے جس نے تصدیق نہیں کی، اس کا تصدیق کرنے کا جو اپوزٹ ہے وہ جھٹلانا ہے، انکار کرنا ہے۔ اور جس نے نماز نہیں پڑھی، نماز یعنی صلاۃ کا ایک معنی متوجہ ہونا بھی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا بھی ہے، تو جو رجوع نہیں کرے گا وہ منہ پھیرے گا، یہ کافروں کا عمل ہے اور یہی عمل منکرین قیامت کا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین آج کے درس میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی فرمایا ثم ذهب الى اهله يتمطع، پھر اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا۔ ویسے تو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ ابو جہل کا انداز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اس نے آپ کا ہاتھ جھٹکا اور چل دیا اور اکڑتے ہوئے اور اتناتے ہوئے چلا گیا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا نقطہ جو اللہ رب العالمین نے قیامت کے حوالے سے، بلکہ عمومی طور پہ ہر ایک عمل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ ابو جہل کے انکار کرنے کا سبب ہو، ابلیس کے انکار کرنے کا سبب ہو، یا پھر اس دور یا آج سے پہلے جتنے ادوار گزرے ہیں ان میں کسی کی سرکشی، بغاوت اور انکار کرنے کا سبب ہو، ایک بڑی وجہ اور ایک بڑا سبب اس کا تکبر ہے، اطرانا ہے۔ اور یہی کبر کی وجہ کر بندہ بڑی بڑی ان باتوں کو جو حقانیت کے ساتھ واضح ہو چکی ہوتی ہیں ان کا بھی منکر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتا ہے اگر کنکریوں نے ہاتھوں میں کلمہ پڑھ لیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کنکریاں جو تمہارے ہاتھوں میں وہ پڑھیں یا میں پڑھواؤں یا وہ پڑھیں، تو پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے توجہ کی اور کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسے ہی چاند دو ٹکڑے ہونے کے بارے میں اس نے کہا کہ اگر دو ٹکڑے ہو جائے چاند تو میں ایمان لے آؤں گا، کلمہ پڑھ لوں گا، لیکن چاند دو ٹکڑے ہونے کے بعد بھی نہیں مانا۔ حتیٰ کہ ابو جہل جب مرنے لگا اور جب دو مجاہدین نے اس پر حملہ کیا اور خاک و خون میں لت پت ہو گیا تو وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں تم اللہ کے سچے نبی ہو لیکن ایمان نہیں لاؤں گا۔ یہ کبر ہی تھا، یہ تکبر ہی تھا جس نے اسے اس عمل سے دور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننے کے باوجود اس کو ماننے و اقرار کرنے اور اس کی ذات پر ایمان لانے کا اس کو شعور نہ ہو سکا اور ایمان نہیں لا سکا۔ ایسے ابلیس کا عمل دیکھ لیجیے آپ، معلم الملکوت ہے، 5.5 کروڑ سال یا بروایت دیگر اور مختلف سالوں وہ عبادت کرتا رہا، اور جب اس کے انکار کا اللہ رب العالمین نے جب فرمایا کہ فرشتوں کو فرمایا فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا سب نے سجدہ کیا ابلیس کے علاوہ، استکبر وکان من الکافرین، تو ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور جب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، استکبرتا ام کنت من العالین، کیا تو متکبر ہے یا تیرے اندر پہلے سے یہ بڑائی اور کبریائی، تیرے اندر پہلے سے یہ بڑائی اور تکبر اور کبر موجود تھا؟ تو اس نے پھر جملہ کیا کہا، یہ نہیں کہا میں نے تکبر کیا، کیونکہ یہ تو تکبر کرنے والا کبھی مانتا ہی نہیں اس نے تکبر کیا ہے، یہ بھی ایک وصف ہے، کبر ہوگا، تکبر ہوگا، اطرانا ہوگا، لیکن وہ مانے گا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا استکبرتا ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تیرے اندر یہ چیز پہلے سے تھی؟ تو کیا کہتا ہے قال انا خیر من، نہیں میں تکبر تو نہیں کر رہا لیکن میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ مٹی سے بنایا گیا۔ تو یہ کبر ہی تھا جس کا اس نے اظہار کیا۔ تو آج تک جتنوں نے بھی اللہ کی ذات سے اپنے منہ کو موڑا ہے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان کے اندر تکبر موجود تھا اور اسی تکبر نے ان کو ڈبو دیا۔ قرآن کریم نے بارہا تکبر کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی، چنانچہ اللہ فرماتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، ناحق بڑائی چاہتے ہیں۔ تکبر کرنے کا ومال یہ ہے کہ بندہ دین سے پھر جائے گا، اور ہمارے آج کاٹن پہن لو تو تکبر آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، ایک مرتبہ آقا دو عالم علیہ السلام نے ایک نرم بسترے پر رات گزاری، اور صبح ہونے کے بعد سرکار نے فرمایا یہ بستر کس نے لگایا تھا؟ کہ یا رسول اللہ خاتون آئی تھیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کھجور کی چھال پہ سو رہے ہیں، میں ایک بسترہ سی دوں گی جس پہ اللہ کے نبی آرام کریں۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے آج کے بعد یہ بسترہ نہیں بچھانا، کیونکہ یہ اس سے دل کے اندر وہ بات پیدا ہوتی ہے جو اللہ کو پسند نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ کے اندر اللہ کی ناراضی والی کوئی سوچ بھی پیدا ہو، لیکن امت کی تعلیم کے لیے، امت کی تربیت کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جیسے اگر آپ کے پاس دولت ہے، مال ہے،
آپ کے پاس اچھے لباس ہیں، ان کو بندہ پہنے اور اس نیت سے پہنے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کا اثر دے کے خوش ہوتا ہے۔ امام صاحب نے تلاوت فرمائی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، اور اگر کوئی ان کو پہنتا ہے، بعض اوقات نعمتیں ملی بھی ہوتی ہیں لیکن بندہ فقیر بن کے گھوم رہا ہوتا ہے۔ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگوں کو دیکھیں آپ، کوئی بندہ کہے یہ ارب پتی آدمی، اس کے حلیوں کو دیکھ کے لگے کہ شاید یہ شرعی فقیر، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ اچھا ایسا اگر اس لیے ہے کہ وہ عاجزی اختیار کر رہا ہے، پھر تو یہ محبود عمل ہے، پھر تو پسندیدہ ہے۔ لیکن اگر ایسا اس لیے ہے تاکہ بس کنجوسی اور بخل کا عنصر ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی مذمت بیان فرماتا ہے۔ اور اس کا وبال دیکھیے، دنیا میں جو وبال ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا جو آخرت کا وبال ہے، اللہ رب العالمین سورہ اعراف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین سے پھیر دیتا ہے۔ اور تکبر کی انتہا یہ ہے کہ بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے ہم نے بزرگوں کو دیکھا کہ انہوں نے پیون لگے کپڑوں کو پہننے میں اور اختیار کرنے میں اپنے لیے پسندیدہ عمل سمجھا۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے، ایسا نہیں کہ پیون لگے کپڑے پہننا ضروری ہے، کپڑوں میں پیون لگانا ضروری ہے اس لیے تاکہ بندے کے اندر جو ریا کا عنصر آ جائے، بندے کے اندر تکبر کا عنصر آ جائے، اس کو نکالے۔ صحابی رسول جناب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھائی، بہترین قاری ہیں، نماز پڑھانے کے بعد پیچھے آئے اور آنے کے بعد فرمایا لوگوں آج کے بعد کسی اور کو امام بنانا، میں آج کے بعد تمہاری امامت نہیں کروں۔ کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا نماز پڑھاتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا میں ان سے اچھا ہوں، جبھی تو امام ہوں، تو بس اس خیال کی وجہ اگر ایسا نہ ہو میں پکڑ لیا جاؤں، میں تمہارا امام بنوں اور اللہ مجھ سے پوچھ لے تو امام کیسے بن گیا، تو اس قابل ہی نہیں تھا۔ یہ صحابہ کرام کی اکابرین کی روایتیں اور حکایتیں اس بات سے بھری پڑی ہیں کہ بندہ تکبر کرتا ہے تو دنیا اور آخرت سب برباد ہو جاتی ہے۔ ہاں جو عاجزی اختیار کرے اللہ کے لیے، اللہ اسے عزتوں، شان، مقام و مرتبہ عطا فرماتا۔ اچھا اب تکبر کی امام غزالی رحمہ اللہ نے 3 صورتیں بیان کی، تکبر کسے کہتے ہیں اور ہوتا کیا ہے۔ فرمایا پہلا تکبر تو وہ ہے جو اللہ کے مقابلے میں ہو، جیسے ابلیس نے کیا، نمرود نے کیا، فرعون نے کیا، یہ تکبر خدائی کا دعویٰ کر کے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے نفرت کے طور پر منہ پھیرتے ہوئے، تو یہ جو تکبر کی قسم ہے یہ کفر ہے۔ دوسرا تکبر وہ جو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ہو، جیسے کفار مکہ نے کیا اور معاذ اللہ حضور کو کہنے لگے کہ ہم کیا آپ جیسے بشر کی اطاعت کریں گے؟ اللہ نے آپ کو کیوں نبی بنایا، کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو ہم اتنے بڑے اور اتنے طاقتور ہونے کے بعد آپ کی اطاعت کریں گے؟ یہ تکبر تھا، اور یہ تکبر رسول کے مقابلے میں تھا، یہ تکبر بھی کفر تھا۔ امام غزالی فرماتے تیسری وہ تکبر کی صورت ہے جو عام آدمی انسانوں پر کرے، جیسے انہیں حقارت سے دیکھے، حق کو نہ مانے اور خود کو بہتر اور بڑا جانے۔ یہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ اچھی گاڑی چلانے والا بھی اس کے اندر بھی یہ عنصر آ سکتا ہے، دوسروں کے اندر اچھی تقریر کرنے والے کے اندر، اچھی تلاوت کرنے والے کے اندر، لوگوں کے درمیان واعظ و نصیحت کرنے والے کے اندر، یہ کسی درجے میں کسی طرح کی کوئی نعمت کسی کو حاصل ہے، اس کے اندر یہ تکبر کا عنصر آ سکتا ہے۔ اس کا سیدھا سا اور آسان سا حل یہ ہے کہ جب بندے کے اندر تکبر آنے لگے تو بندہ یہ سوچے کہ مالک یہ سارا کچھ تو تیرا دیا ہوا ہے، وہ اللہ کی طرف نظر کرے کہ جس رب نے مجھے ان صلاحیتوں سے نوازا وہ دوسروں کو دے دے، مجھ سے لے کر دوسروں کو دے دے، وہ اس پر قادر ہے، تو فوراً بندہ نہیں یا اللہ، کیونکہ اپنی نعمت کے زائل ہونے سے ہر ایک ڈرتا ہے۔ یعنی کسی سے کہا جائے بیماری، دولت کا چلے جانا، کاروبار کا ختم ہو جانا، بندہ کانپ جائے گا۔ تو وہ جس پر تکبر کر رہا ہے، جس وجہ کر وہ لوگوں کے سامنے گھمنڈ کر رہا ہے، اتنا رہا ہے، اگر ایک لمحے کو خیال آئے جس رب نے مجھے دیا ہے اسے ابھی اس سے محروم رکھا ہے، اگر مجھ سے لے کے اس کو دے دے، پھر اگر یہ نعمت مجھ سے زائل ہو جائے تو یہ فوراً ہی بندے کے دل سے تکبر نکال دے گا۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کے دل میں تکبر آئے، ریا آئے، تو 2 کام کرے۔ ایک تو کہے یہ میرے رب کا فضل ہے، اور دوسرا یہ دعا کرے یا اللہ میرے بھائی کو بھی یہ چیزیں عطا فرما دے۔ جیسے اچھی گاڑی میں گھوم رہے ہیں، سامنے والا سائیکل پہ جا رہا ہے، بائک پہ جا رہا ہے، ٹوٹی ہوئی گاڑی ہے، چھوٹی گاڑی ہے، اور یہ دیکھو یہ غریب لوگ ویسے ہی راہ چلتے گھومتے رہتے ہیں بلا وجہ میں، یہ دیکھو۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کار والے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں، بائک والے درست ہوتے ہیں، بائک والوں کی بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کئی بار ہم نے کار والوں کو دیکھا ہے کہ پانی پڑا ہے اور اتنی تیزی سے وہاں سے گاڑی چلائی ہے، بیچارہ کار والا، بائک والا تیار ہو کر کہیں جا رہا تھا یا ویسے بھی کہیں اپنے گھر جا رہا ہو یا کسی کام سے جا رہا ہو، پورے وہ دیکھتے ہی نہیں ہے۔ ہم بھی کئی بار ہمارے کپڑے بھی آلودہ ہو گئے اور بالکل توجہ نہیں کرتے، بلکہ اس کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کبر نہیں کہیں، تکبر نہیں کہیں، تو کیا اللہ وہ گاڑی لے کر کسی اور کو دے دے، اللہ تم سے یہ نعمت سلب کر لے، اور پھر نہ بھی ہو سلب تو موت تو آنی ہے۔
یہ سب چھوڑ کر کے بندہ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. تو اگر یہ کبر کا عنصر نہیں رہے گا تو یہ نعمتیں بھی بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحمتوں برکتوں کا باعث بن جائیں گے. پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا, تیرے لیے خرابی ہے پھر خرابی ہے, پھر تیرے لیے خرابی ہے, پھر خرابی ہے. پہلے میں اس کے تھوڑا سا آپ کے سامنے لفظی تحقیق کر دوں کہ یہ لفظ اولا ہے کیا. یہ دراصل ویل سے بنا ہے اولا. یہ ویل ہلاکت اور بربادی کے معنی میں قرآن کریم نے 12 اس کو استعمال کیا. ویل یومئذ للمکذبین فویل للمصلین. اس طرح کئی مقام پر یہ ویل کا لفظ آیا ہے, اور ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے جس سے خود جہنم 500 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتا. یہ ویل اس کا معنی ہے ہلاکت و بربادی. یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, مطلب سخت ہلاکت اور سخت بربادی. ویل میں ایک قاعدہ لگا ہے جس کو قلب کا قاعدہ کہا جاتا ہے, یعنی عین کلمے کو لام کلمہ اور لام کلمے کو عین کلمہ کر دیا گیا. یعنی ویل سے یوں کہہ لیں کہ ولی بن گیا, ویل سے ولی بن گیا, اور اس لفظ کو تھوڑا تبدیل کیا گیا اور پھر ولی سے اولا ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ سخت بربادی اور سخت ہلاکت. اب یہ اولا کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اولا کا معنی زیادہ لائق, زیادہ مستحق, زیادہ قریب ہے. اور جب یہ اولا کا لفظ لام کے ساتھ آئے, جیسے قرآن کریم میں یہاں پر آیا اولا لک فاولا. اچھا میں یہ عرض کر دوں کہ عام لوگوں کے علم میں اور ذہن میں یہ بات تو نہیں آتی ہے, یہ عربی گرامر کے اعتبار سے کچھ بنیادی چیزیں ہیں, لیکن بحمدہ تعالی اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم پچھلے 5 دنوں سے یہاں موجود ہیں, اور ایک بڑی تعداد ان طلباء کی ہے بلکہ علماء کی ہے جو درس قرآن سنتے ہیں. یہ خاص اللہ کا فضل ہے, حضور قبلہ معصوم شاہ بخاری رحمہ اللہ کا فیضان ہے. خود باضابطہ علماء نے مجھ سے رابطہ کیا کہ شاہ صاحب وہ فلاں درس آیا نہیں, ہم نے سننا ہے. تو یہ خدا کی قسم یہ اللہ کا فضل ہے, ورنہ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, جب سے تھاما ہے دامن نبی کا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کا ہی فضل ہے کہ آپ کو بھی ملی توفیق اور مجھے بھی یہ سعادت ملی کہ میں درس قرآن دے رہا ہوں. اور پھر علماء, ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا اسٹیٹس ہوتا ہے, عالم ہے تو 8 سال درس نظامی کر چکا ہے اور اس کا اپنا کیلیبر, اس کا اپنا مزاج ہے. اس کے باوجود یہ کہے شاہ صاحب فلاں درس قرآن مس ہو گیا, ذرا مجھے دیجیے گا, میں نے سننا ہے, تو یقیناً یہ میرے لیے باعث اعزاز ہے. اور میں ان علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو میرا درس قرآن سنتے ہیں, کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. یہ میرا کمال نہیں کہ عالم میرا بیان سنیے, تو میرا اعزاز ہے کہ عالم مجھے عزت دے اور میرا درس قرآن سنے. تو یہ ان کے لیے اور ان کی دلچسپی کے لیے, اور اس نیت سے کہ انہیں بھی لگے کہ یار ان کے اعتبار سے بھی کچھ گفتگو ہے اس میں ہوتی ہے. یہ اولا کا لفظ جب لام کے صلہ کے ساتھ آتا ہے, جیسے اولا لکا, اولا لک فاولا, تو پھر اس کا معنی جو ہمارے لغات القرآن کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں جب لام کے صلہ کے ساتھ آئے تو اس کا معنی ڈانٹ ہوتا ہے اور دھمکی ہوتی ہے. اولا لک فاولا, بربادی ہو تیرے لیے, ہلاک ہو تو, تباہی ہو تیرے لیے. تو یہ اس کے اولین جو مخاطب ہے وہ ابو جہل ہے, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو قیامت کے احوال بتائے, نہیں مانا, ثم ذهب الى اهله يتمطى, اور پھر اپنے گھر والوں کی طرف اتراتے ہوئے چل پڑا, تو اس کے اس عمل پر سرکار نے فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. تو ابو جہل نے کہا محمد دھمکی دیتے ہو, جاؤ جو کرنا ہے کر لو, میں بڑی طاقت و قوت والا ہوں, میں بڑی قدرت والا ہوں. اسی وجہ کر اگلی آیت جو شاید آج نہ ہو سکے, اگلی آیت کا اسلوب آپ دیکھیں گے نا تو اسی کے اس انداز پر کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو, اللہ نے اگلی آیت میں ایحسب الانسان ان یترک سدی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس گھمنڈ اور اس تکبر کو ایک لمحے میں رون کر کے رکھ دیا, اور ایک آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی اوقات اور اس کی حقیقت یاد دلا دی. ویسے تو اس کا مخاطب ابو جہل ہے, لیکن ہر وہ بندہ جو اللہ اس کے رسول کے فرامین سے کی روگردانی کرے, فجر کی نماز میں اذان کی آواز سن کے کروٹ لے جائے, نماز کے ٹائم میں دیگر مصروفیات میں مگن ہو کے نماز قضا کر دے, والدین جن کی اطاعت فرض ہے ان کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ سخت ترین رویہ, بدتمیزی, بے ادبی, حتیٰ کہ میں کیا کہوں کہ اس طرح کی باتیں ہیں, انتہا ہو گئی, بوڑھا باپ اور اس پر مظالم کی انتہا ہے. ایسے لوگوں کو مرنا نہیں ہے جناب, چھوڑیے, مرنے کے بعد بہت بعد میں آئے گی نا, جو سوچتے ہیں کہ موت تو بہت بعد میں آنے والی ہے, حالانکہ ابھی بھی آنے والی ہے, لیکن چلے ان کی بات مان لیتے ہیں, موت ابھی ٹائم ہے, بعد میں آئے گی. لیکن دنیا مکافات عمل ہے, ہم نے دیکھا ہے جو بوگے وہی کاٹو گے, نہیں تو اس کو دیکھ کر کے, اس کو آزما کر کے دیکھ لیجئے آپ کہ دنیا میں ہی اس کا بیٹا اس کے ساتھ یہ عمل نہ کرے تو پھر آپ کہیے گا کہ شاہ صاحب تم نے غلط کہا تھا.
اگر مر جاؤں تو قبر پہ آگے گئی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تجربہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا کاٹو گے، جیسا جو بو گے وہ کاٹو گے. اور کچھ ایسے گناہ ہم نے بزرگوں سے سنا، کچھ ایسے گناہ ہیں جس کا اللہ تعالیٰ بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے. آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ پر. اس میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی ہے، والدین کے ساتھ بے ادبی، توہین اور بدتمیزی ہے. اس گناہ کو اللہ تعالیٰ آخرت پر نہیں رکھتا، وہاں تو جو ملے گا سو ملے گا. دنیا میں اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے، اولاد کے ذریعے انتہائی ذلیل رسوا ہونے کے ساتھ. اور پتہ نہیں کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو اس کے بندے کے سامنے آتے ہیں. تو بہرحال عرض کرنے کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ ہمارا عمل، ہمارا طرز عمل کیا ہے، غور کیجئے. یہ خطاب تو ابو جہل سے تھا لیکن ہم سب کے لیے بھی ہے. اللہ کا فضل ہم درس قرآن میں آئے، لیکن غور کیجئے کہیں ہمارے لیے تو نہیں ہے، تیرے لیے بربادی ہے، تیرے لیے ہلاکت ہے. اللہ نہ کرے مجھے خطاب کیا گا تیرے لیے ہلاکت ہے. کیا سمجھ رہا تھا درس قرآن دے کر کے تو کامیاب ہو گیا؟ نہیں، زندگی کے ایک ایک شعبے میں دین پر عمل کرنا ہے. اب اصل کام شروع ہو رہا ہے. یہ 6 روزہ درس قرآن ہمارا کل ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ مسجد ویران کریں گے، نماز پڑھنے نہیں. اب تو کام شروع ہو رہا ہے. ان درس قرآن کی برکات کب ظاہر ہوں گی؟ قیامت کا پورا حال اللہ نے ہم سے بیان فرما دیا. اب اس کے بعد بھی اگر ہم آخرت کی طرف نہ آئیں، اس کے بعد بھی ہم اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع نہ کریں، اس کے بعد بھی چینجنگ نہ آئے، تو کیا فائدہ درس قرآن کا؟ حالانکہ اس بات کو میں اور مجھ سمیت ہر ایک جانتا ہے کہ جو لوگ یہاں پر آئے ہیں ان میں سے ایک تعداد ایسی ہے جو رات میں سوئی نہیں ہوگی. جو سوئی ہے تو ادھوری نیند لے کر کے آئی ہے، اور اب اس کو نیند پوری کرنی ہے. یہ آفس جانا ہے، بہت سارے کام ہیں، وہ چھوڑ کر کے آپ آئیں. اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ہاتھ کچھ نہ آئے تو پھر اتنی محنت کرنے کا کیا حاصل ہے؟ تو یقیناً یہ بربادی اور یہ ہلاکت. اور اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. اللہ نہ کرے موت کے وقت ہمیں یہ فرمان سنا دیا جائے، ہم اس گھمنڈ میں ہوں کہ ہم پر تو بڑی نیکیاں ہمارے ساتھ، ارے ہم نے تو بڑے اچھے کام کیے ہیں، لیکن یہ فرمان ہمارے لیے ہو. اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے. ماں باپ کے ساتھ کیسے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے، ازدواجی تعلقات کیسے ہیں، بچوں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا رہن سہن، ہمارا بول چال، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار کیسا ہے. اور اس پر پھر جہاں پر کوئی حق تلفی کا عنصر یا پہلو ہے، رجوع اللہ کیجئے، اللہ سے معافی مانگی. اور یہ جملے کہیے، مالک میں وہ بربادی نہیں چاہتا جس کا تو نے قرآن میں اعلان کیا. اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ، میں کمزور بندہ. وہ شعر ہے نا، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے. یا اللہ ہم پر کرم فرما. سورہ قیامہ کے صدقے ہے مالک ہمیں اس خرابی اور بربادی سے بچا لے جو موت کے وقت اعلان ہو تو بندے کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور اس کے پاس راہ فرار بھی نہ ہو، اور نہ ہی اس مسئلے اور اس حالت کو بدلنے کا کوئی اختیار ہو. اے اللہ ہمیں اس بربادی سے بچا کر ہمیشہ مرتے دم تک اپنا مطیع و فرمانبردار اور اپنے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا رکھ، اور عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. آگے ہماری کوئی 5 آیتیں رہتی ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم کل اللہ نے چاہا تو مکمل کر لیں گے. اور کل تھوڑا سا ارادہ یہ ہے کہ ہم سلسلے کو بڑا کریں گے، جس میں اہل فلسطین کے لیے بھی کچھ خاص وظائف وغیرہ شامل کریں گے، جو انتہائی ناگفتہ بھی صورتحال سے دوچار ہیں. الفاظ ختم ہو چکے ہیں فلسطینیوں کا، وہ بیانیہ کہ اے مسلم حکمرانوں، اے مسلمانوں، خدا حافظ، اب روز حشر ملیں گے. ان کے یہ جملے کہ بس چند سانسیں رہ گئی ہماری اور اس کے بعد پھر اب قیامت میں ملاقات ہوگی. ایک نے تو اتنے ایسے سخت جملے، اللہ اکبر، وہ سادہ سے جملے ہیں لیکن وہ ضمیر کو جھنجھوڑنے والے جملے ہیں. ایک کہتا ہے ہم نے تمہارا بہت انتظار کیا مسلمانوں، لیکن تم نہیں آئے. اب رب کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. آج یہ ہمارے محاسبے کا وقت ہے. وہ بلاسٹ جو ہوا، میرے خیال سے آپ میں سے ہر ایک نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، خطرناک فاسفورس بم گرائے جا رہے ہیں. جو بلاسٹ ہوا ہے تو باڈی کئی فٹ اوپر تک آسمان پر اچھلی ہے، بدن کے چیتھڑے اچھلے ہیں. اس کے بعد بھی ہمارے رونگٹے کھڑے نہ ہوں. میں مطالبہ کروں گا آرمی چیف صاحب سے، مسلم حکمرانوں سے، اپنے پاکستانی حکمرانوں سے، یار کچھ نہیں کر سکتے ہو آنکھیں تو دکھاؤ. یہ بولو تو صحیح کہ قبلہ اول ہمارا ہے، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ کا احترام بھی اس لیے نا کہ آپ اس ملک کے اور آپ اسلام کے محافظ ہیں. تو ایسی حفاظت اور ایسی حکمرانی کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جائیں، کم از کم بات چیت تو کی جائے، اس معاملے کو رکوایا تو جائے. اور یہ حقیقت ہے اگر 4 اسلامی ملک کھڑے ہو جائیں نا، میرا یقین کہتا ہوں، ہم نے پچھلے تجربہ جانتا ہے ہمارا اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ اس میں مفاہمت پر آ جائیں گے. لیکن حال یہ ہے کہ نہ حکمران ماننے کو تیار ہیں، نہ وہ آنکھیں دکھانے کو تیار ہیں، اور نہ عوام بائیکاٹ کرنے پر آمادہ ہے. آج تک، یعنی کل رات تک کی بات اگر میں کروں تو ہم نے لوگوں کے ہاتھوں میں
एक्वाफिना की बोतलें और इस तरह की यहूदियों के प्रोडक्ट देखी हैं, और अब तक उन्हें ये समझ में नहीं आ रही। हालांकि नेक्स्ट कोला का जो सीईओ है, उसका जो बयानिया आया आप सुनिए, वो कहते हैं हमारी और हम समेत जो दीगर और लोग हैं उनकी जो मांग है वो आसमानों पर चली गई है। और फिर उसने कहा ये जो लोग कहते हैं ना कि जी ये पाकिस्तान को नुकसान है, हमारी मईशत तबाह, गलत करते हैं, गलत बात करते हैं। कहा ये हमारी मुल्क की मईशत, हमारी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ोतरी मिल रही है, और वो लोग के जो पहले उनके पास नौकरियां करते तो वो हमारे पास आए। जाहिर है हमारी खपत बढ़ी है, हमारी मांग बढ़ी है, तो हमारे पास अफरादी कुव्वत भी ज्यादा होनी चाहिए। ये तो फिजिक्स का उसूल है, ये तो मईशत का उसूल है कि जिसके तहत ये बात बआसानी समझ में आ सकती है कि अगर एक जगह से ग्राफ नीचे आ रहा है तो दूसरी जगह पर ग्राफ बढ़ेगा, इसलिए कि मांग तो नहीं खत्म हो रही। आप बताएं, आपने कोल्ड ड्रिंक पीनी छोड़ दी है? अगर आप बाइकआउट कर भी रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी आपने? नहीं। मेरे घर में कोल्ड ड्रिंक चल रही है, बाइकआउट भी चल रहा है, हमने कोल्ड ड्रिंक तो नहीं छोड़ी। हमसे मुराद, मैं तो नहीं पीता, हमसे मुराद ये कि कोल्ड ड्रिंक का बाइकआउट नहीं हुआ है, बल्कि उन यहूदियों का बाइकआउट हुआ है। तो आज ये समझ लीजिए कि बाइकआउट करने का मकसद पाकिस्तान का बाइकआउट नहीं, पाकिस्तानियों का बाइकआउट नहीं, यहूदियों का बाइकआउट है। आप ऑल्टरनेट की तरफ जाइए, आप नेमुल बदल की तरफ जाइए, जो अपना सब कुछ दे करके भी डटे हुए हैं। हम उनके लिए क्या नेमुल बदल भी इख्तियार नहीं कर सकते? क्या उनके लिए हम इतनी सी कुर्बानी भी नहीं दे सकते? मैं वो जुमले और वो अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हैं। कल रात भी काफी सारे लोगों से डिस्कशन चल रही थी कि क्या किया जाए। मैंने कहा यार बेबस लोग हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं सिवाय उसके कि हम अल्लाह की बारगाह में रो रो करके दुआएं करें कि मालिक उनकी मदद फरमा। और इसलिए दुआ जरूरी है, वो तो कामयाब हो गए, इसलिए दुआ जरूरी है कि कयामत के दिन हमारे गिरबानों पर उनका खून ना हो, इसलिए दुआ जरूरी है। और दूसरा ये कि उनका बाइकआउट लाजमी कीजिए, यानी यहूदियों का बाइकआउट लाजमी कीजिए। अपने घरों की खवातीन को, अपने बच्चों को समझाइए नहीं लानी उनकी चीजें, हम नहीं खाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। चावल, रोटी और ये जो बुनियादी जरूरत की चीजें हैं, इनका बाइकआउट थोड़ी हो रहा है, हम तो उन यहूदियों के मसनूआत का बाइकआउट कर रहे हैं। तो दर्स कुरान सुन करके, रमजान के रोजे रखकर, इबादत करके भी अगर फलस्तीनियों का दर्स समझ में नहीं आया तो हुजूर ने फरमाया तो मुसलमान ही नहीं है। मुसलमान तो वो है जो एक मुसलमान के दर्द को महसूस करता है। वो मुसलमान दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, उसको तकलीफ होगी तो मुसलमान उस दर्द को महसूस करेगा। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह पाक फलस्तीनियों को सुरखुरू फरमाए, अल्लाह पाक उनकी गैब से मदद फरमाए। पता नहीं कैसे डटे हुए हैं, पता नहीं कैसे अब तक रुके हुए हैं, ए अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमा। ए अबाबील भेजने वाले रब, ए अबरहा के लश्कर को अबाबील के जरिए हलाक करने वाले, ए बदर के दिन 3000 फरिश्ते उतारने वाले मालिक, तेरे बंदे खत्म हो गए मालिक, तेरे बंदों ने अपनी वफाओं के कारनामे रकम कर दिए। अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा, ए मालिक उन्हें सुरखुरू फरमा, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, जो कैद बंद में उन्हें रिहाई अता फरमा। अल्लाह यहूदियों को अपनी पकड़ का शिकार फरमा, जैसे लॉस एंजलिस की आग ने उनकी आंखें खोली दी। अल्लाह ऐसे ही कोई गजब, ऐसे ही कोई पकड़, ऐसे ही कोई अजाब उन यहूदियों को, उन यहूदियों पर, उनके सहूलतकारों पर नाजिल फरमा। ए मेरे मालिक, ए परवरदिगार, और हमारी दुआओं को हमारे मुसलमान बहन भाइयों के हक में कबूल फरमा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन वमा अलैहि इल्लल बलागुल मुबीन। अभी हमारी हिज़्बुल बहार शरीफ पढ़ी जाती है। अब मैं जो हजरात बैठेंगे उनसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसमें ये नियत कीजिएगा कि अल्लाह पाक इस हिज़्बुल बहार शरीफ के सदक़े जो है हमारे उन फ़लस्तीनियों की मदद फरमाए। और जब आप कहेंगे शाहतिल वजूह, तो उसमें आप तसव्वुर ये करेंगे कि जो मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पर अपनी कुव्वत इस्तेमाल कर रहा है, उनके चेहरे और उनकी कुव्वत पर हम ये रब की मदद से ये थप्पड़ मार रहे हैं। और अल्लाह पाक इस थप्पड़ के सदक़े, इस कुव्वत के ज़रिए, इस हिज़्बुल बहार शरीफ के सदक़े उनको पसपा करे और मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए। अल्लाह पाक हमारी इन आमाल को उनके हक़ में कबूल फरमाए।